آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 32۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ 29واں حصہ، اہل یونان کے مذہبی عقائد۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ ان دو نظموں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یونانی دیوتاؤں کے ایک وسیع خاندان سے اپنی مذہبی عقیدت رکھتے تھے۔ دیوتاؤں کا یہ خاندان کوہ اولمپس کی برف پوش بلندیوں پر سکونت پذیر تھا۔ دیوتاؤں کے اس خاندان کی حکومت زیوس اور اس کی بیوی ہیرا کے ہاتھ میں تھی۔ یہ دیوتا انسانی معاملات میں مداخلت کرتے رہتے تھے۔ مختلف شعبہ حیات مختلف دیوتاؤں کے سپرد تھے۔ سمندروں کے دیوتا کا نام پوسیڈون تھا۔ ہیفاسٹوس اسلحہ سازی کا دیوتا تھا۔ سورج کی حرکات کو اپولو سے منسوب کیا جاتا تھا۔ اپولو دیوتا کی رائے کا ان کے نزدیک خاص احترام تھا۔ جب تک اپولو سے شگون نہ لے لیتے، نہ جنگ شروع کرتے، نہ آبادکاری کی مہم پر روانہ ہوتے اور نہ کسی اور بڑے کام کی طرف قدم اٹھاتے۔ اپولو کا اصل مرکز ڈلفی میں تھا۔ وہاں ایک پجارن ایک شگاف کے اوپر تپائی رکھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس کے اندر سے عجیب و غریب بخارات اٹھتے تھے۔ اس پر ایک گونا بے خودی کی کیفیت طاری ہوتی۔ وہ بڑبڑاتی لیکن الفاظ سمجھ میں نہ آتے۔ اس کے پاس ایک پجاری کھڑا رہتا جو اس کی بات کا ترجمہ نظم کر دیتا۔ یہی ڈلفی کے مندر کا شگون تھا۔ عموماً یہ شگون مبہم انداز میں پیش کیا جاتا۔ حکمت کی دیوی کا نام ایتھینا تھا۔ یہ انسان کو عقل و دانی سے بہراور کرتی تھی۔ جنگ کے دیوتا کا نام ایرس تھا۔ اس کی مدد سے جنگ میں فتح نصیب ہوتی تھی۔ محبت کی دیوی کا نام ایفروڈائٹ تھا اور ان کے نزدیک محبت میں وہی کامیاب ہوتا جس پر یہ مہربان ہوتی۔ خداؤں کا یہ خاندان اخلاق و کردار کے اعتبار سے ہرگز قابل رشک نہ تھا، بلکہ یہ سرکش حریفوں اور جھگڑالو افراد کا ایک کنبہ تھا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے دست و گریبان رہتے اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتے رہتے تھے۔ اہل ایتھنز کی ضعیف الاعتقادی کا ایک عجیب قصہ یونان کے مشہور مورخ ہیروڈوٹس نے بیان کیا ہے۔ وہ ملاحظہ فرمائیے اور دیکھیے کہ علوم فلسفہ اور حکمت میں ید طولہ رکھنے والی قوم عقائد کے میدان میں کس قدر طفلانہ سوچ کی مالک تھی۔ اسسٹٹس ایک ظالم اور بدقماش حکمران کو اہل ایتھنز نے معزول کر دیا اور اسے جلا وطن کر دیا۔ اس جابر حکمران اور اس کے ندیموں نے ایک خوبصورت عورت تلاش کی جس کا قد 6 فٹ تھا۔ اس عورت کو زیرہ بختر پہنا دی اور اسے سکھا دیا کہ رتھ میں سوار ہونے کے بعد اس نے کیا کچھ کرنا ہے۔ چنانچہ وہ رتھ میں بیٹھ کر شہر میں داخل ہو گئی۔ ہر کارے اس سے پیشتر بھیج دیے گئے تھے کہ وہ یہ منادی کرا دیں: ایتھنز کے شہریوں، اسسٹٹس کا استقبال دوبارہ دوستانہ انداز میں کرو۔ منروا دیوی ایتھینا سب سے بڑھ کر اس کی عزت کرتی ہے، وہی اسے دوبارہ اپنے شہر میں لائے گی۔ یہ منادی گلی گلی کوچے کوچے میں زور شور سے کر دی گئی اور علاقے میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ منروا دیوی خود اپنے چنے ہوئے آدمی کو واپس لا رہی ہے۔ چنانچہ شہر کے لوگ پوری طرح اس کے قائل ہو گئے کہ وہ عورت واقعی دیوی ہے اور اس کے روبرو زمین بوس ہو گئے اور اسسٹٹس کو واپس لے لیا گیا۔ ایتھنز کے قریب ایک مکان ایلیوسس تھا جہاں دنتر دیوی کے اعزاز میں خاص رسمیں ادا کی جاتی تھیں۔ یہ زراعت اور بارآوری کی دیوی تھی۔ فصلوں اور زراعت کے اچھا ہونے کا دار و مدار اس دیوی کی نظر عنایت پر تھا۔ اہل یونان دیوتاؤں کے مندروں میں بڑے قیمتی نذرانے پیش کرتے تھے اور منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ان کے نام وقف کی جاتی تھیں، اور جب کوئی خاص مشکل پیش آ جاتی تو انسانی قربانی سے بھی دریغ نہ کیا جاتا۔ ایگامیمنو ٹرائی کی جنگ میں یونانیوں کا سپہ سالار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دیوی آرٹومس اس پر مہربان ہو جائے، جس نے غلط سمت میں ہوائیں چلا کر ٹرائی کے خلاف اس کی مہم میں رکاوٹ پیدا کر رکھی تھی۔ چنانچہ اس نے اس دیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جماسل بیٹی ایپنیگینیا کو اس کے قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دیا۔ ہر شہر اور ہر آبادی کا مقامی تہوار تھا، لیکن بڑے تہواروں میں سب اہل یونان شریک ہوتے تھے۔ سب سے بڑا تہوار ہر 4 سال کے بعد اولمپیا میں منایا جاتا تھا، جو مغربی پیلوپونی سکس میں تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں زیوس دیوتا کا معبد تھا۔ ان تہواروں میں صرف کھیلوں کے مقابلے ہی نہ ہوتے، بلکہ موسیقی، شاعری، شہنائی نوازی
حسن اور شراب نوشی کے مقابلے بھی ہوتے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے اپنے رب کے حضور ہم معافی کے طلبکار ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔